बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नहीं हूं, बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत सऊदी अरब का रियाद वहाँ पे हैं। और यहाँ पे हम आए हुए हैं ख़ास तौर पे, आपको मालूम है कि सऊदी अरब का ने एक नए इरा का आगाज़ हो रहा है, नए दौर का आगाज़ हो रहा है। और एक तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, और अब पहली बार बनाया जा रहा है एक फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। 22 फरवरी को अब हर साल फाउंडेशन डे मनाया जाएगा सऊदी अरब में, और ये पहला 22 फरवरी पहला दिन है आज जो कि मनाया जा रहा है, और यहाँ आज से आगाज़ हो रहा है। 22 फरवरी 1727 यानी ये एक नई तारीख़ रकम की जा रही है, और उस तारीख़ के मुताबिक जो सऊदी अरब है बुनियादी तौर पे, जैसे कहा जाता है कि अमेरिका को डिस्कवर किया, जैसे अमेरिका को डिस्कवर किया गया था, इसी तरीके से सऊदी सरज़मीन को डिस्कवर किया गया था 22 फरवरी 1727, और उस वक्त से यहाँ उससे मिला दिया गया है सिलसिला। तो इस वक्त हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पे मनाया जा रहा है, और बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोकल फूड्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों के फूड्स, मुख्तलिफ़ कल्चर नज़र आ रहा है हर तरह का। और यहाँ पे बहुत मज़े के, और एक इस तरह का ये समझें कि आप एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार के तौर पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों की तादाद है, और पूरे दारुल हुकूमत से आए हुए हैं, डांस हो रहे हैं अपने अपने कल्चर के मुताबिक, मुख्तलिफ़ सक़ाफ़ती जो डांस किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बगल बजाया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि सऊदी अरब की जो सही तारीख़ है उससे नई नौजवान नस्ल को रूशनास करवाना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है उसको इन्वॉल्व करना है। विजन 2030 MBS का वो एक नोन है, उसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है नुमाइंदगी देनी है, ख़वातीन को शामिल करना है मुल्क की तरक्की में, और उनको आज़ादियाँ दी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में उनको नुमाइंदगी दी जा रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस में उनको नुमाइंदगी दी जा रही है, एजुकेशन में, हेल्थ में, हमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ फील्ड में सरकारी महकमों में नज़र आ रहे हैं। फिर जो एक और यहाँ पे एक सिलसिला चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और इसको भी एक एक्टिव भी किया जाए, और इसको अपने हक़ में इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो सऊदी अरब की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इस सिलसिले में यहाँ पे जो डेलीगेशंस आए हुए हैं वो दुनिया भर से आए हुए हैं, और ऑलमोस्ट जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे सबको बुलाया गया है आज के दिन के लिए। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सूडान है, अफ्रीकी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान से आए हुए हैं, बहुत सारे आए हुए हैं। 3 दिन का इनका इवेंट है, 3 दिन की ये फेस्टिवल के तौर पे मनाया जा रहा है। सरोज़ा सरगर्मियाँ हैं, आम तातील की गई है, और इस पे बहुत ज़्यादा लोग खुश व खुर्म नज़र आ रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि सऊदी अरब पहले जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता था एक रिलीजियस मुल्क के तौर पे, अब उसमें तब्दीली लाई जा रही है, और जिद्दत लाई जा रही है, रोशन ख्याली लाई जा रही है। और इसमें यहाँ पे सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, यहाँ पे जो लोक फनकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि यहाँ पे फेस्टिवल्स हुए थे, और बहुत ज़्यादा कंसर्ट्स हुए थे। सलमान खान और इंडिया से बहुत सारे लोग आए हुए थे, एक्टर्स आए थे, एक्ट्रेस आई थी, इस तरीके से म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं। तो ये एक बदलता हुआ सऊदी अरब हम देख रहे हैं, जिसका मकसद है कि ये पूरी दुनिया के लिए ओपन किया जाए। यहाँ पे जो ईज़ किया जा रहा है ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स आएँ, और उनको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेलकम किया जा रहा है, इन्वेस्ट करें। और उस पे जो पहले जो मौजूद थे कवानीन, सख्त कवानीन थे, और ख़ारजी या फॉरनर्स को इजाज़त नहीं थी, अब वो सूरत हाल नहीं है, बल्कि अब फॉरनर्स यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बदलता हुआ सऊदी अरब हम देख रहे हैं, और उसी सिलसिले में ये सारे का सारा एहतमाम किया गया है दुनिया भर से। फिर एक और भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है,
OIC جو ممبرس ممالک ہیں ان کے OIC کے تمام جو ممبرس ممالک ہیں ان کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے اور ایک نیا فورم بنایا جا رہا ہے اسلامک براڈ کاسٹنگ یونین کے نام پہ، جس میں تمام جو ممالک ہیں OIC ممبرز ممالک 57 کے قریب ان سب کو انکلوڈ کیا جائے گا اور ایک ایسا فورم بنایا جائے گا جس سے مسلم امہ سے تعلق مسلم امہ جو ہیں اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ سب کے سب اس سٹیج پہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے جو مسلمانوں کے مختلف مسائل ہیں، مختلف خطوں کے ہر خطے کا مسئلہ جو ہے وہ اس فورم پہ اٹھایا جا سکے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے مغربی ممالک ہیں ان کے میڈیا ہاؤسز اور جو جرنلسٹ ہیں یونینز بنی ہوئی ہیں اور وہ لک آفٹر کرتے ہیں اپنے مفادات کو، تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی سعودی عرب میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا جدہ میں، OIC ممبرز جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا اور تمام جو میڈیا پرسنز ہیں نمائندہ ہر ملک کے نمائندگی ہوگی اس IBU میں، اسلامک براڈ کاسٹنگ یونین میں ہر ملک کے میڈیا کو نمائندگی دی جائے گی، آفیشیل بھی اور پرائیویٹ چینل پرائیویٹ میڈیا پرسنز کو بھی، پرائیویٹ اداروں کو بھی، تو یہ ایک بہت بڑا مستقبل میں فورم بننے جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جی، اور خاص طور پہ ایک بات بتا دوں کہ باہر بیٹھے تو شاید ہم ایک ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ بہت زیادہ ریئیکٹ ہوگا، لیکن یہاں پہ ریئیکشن نہیں پایا جا رہا، بلکہ جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں روشن خالی کے صورت میں اور صورتحال تبدیل کی جا رہی ہے، قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، ایز کیا جا رہا ہے، خواتین کی نمائندگی بڑھائی جا رہی ہے، تو سب کے سب جو ہیں ان کو یہاں پہ بہت زیادہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل کا جو سعودی عرب ہے وہ سعودی عرب نہیں ہوگا جو ماضی میں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پیرالل ہم نے یہاں پہ پوچھا بھی ہے کہ یہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور خاص طور پہ جو مذہبی ہماری مسلمانوں کا بنیادی نقطہ ہے، یہاں پہ مرکز ہے حرمین شریفین، تو اس سلسلے میں بھی عمرے کو اور حج کو اس کو بھی کیا جا رہا ہے، آن لائن سروسز دی جا رہی ہیں، ای حج اور ای عمرہ، یعنی سب کچھ پیپر لیس کیا جا رہا ہے اور ایک نیا نظام وضع کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہاں پہ پھر حج اور عمرہ بالکل کووڈ کے بعد اسی طریقے سے بحال ہو سکے گا جیسے کہ ماضی میں تھا، اور فی الوقت ابھی بھی یہاں پہ سختیاں ہیں اور کافی زیادہ، اور باقاعدہ طور پہ ایپس بنی ہوئی ہیں، ان جو بھی باہر سے آتا ہے اس ایپ پہ رجسٹر ہوتا ہے توکلنا جو ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو ہدایات دی جاتی ہیں، اور اس ایپ کے جب تک کہ ہیلتھ منسٹری اس کو اوکے نہ کرے، اور وہ ایک ایپ کا کلر ہے خاص طور پہ، وہ جب تک گرین کلر نہ ہو تب تک آپ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں نہیں جا سکتے، کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے، وہ چیک کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہیں اور مکمل طور پہ صحت یاب ہیں، تو اس لیے یہاں پہ کافی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، اور اس میں پاکستان سے بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے جی اس سارے معاملے میں، کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں آگے بڑھے اور سعودی عرب اور پاکستان کے جیسے ماضی میں تعلقات تھے ان تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، اور خاص طور پہ جو ایک کانسیپٹ دیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے تو دیا تھا کہ ملائیشیا، ترکی، پاکستان چند ممالک کا، لیکن اب اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے اسی کانسیپٹ کو کہ بجائے اس کے اس میں تمام OIC ممبرز ممالک کو شروع کیا جائے، اور اس فورم پہ جتنے بھی ایشوز ہیں مسلم ممالک کو درپیش، خواہ فلسطین ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، یمن ہے، آپ کا مڈل ایسٹ کے مسائل ہیں، کرائسز ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوگا مسلمانوں سے متعلق تو ان تمام مسائل کو اس فورم پہ اجاگر کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو OIC IBU جو ہے وہ ایک بن جائے گا، ایک گلوبل ایک پلیٹ فارم بن جائے گا، اس پہ اس کو لنک کیا جائے گا، تمام جو اس کے ممبرز ہوں گے وہ آپس میں رابطے میں ہوں گے، تو اس کے مختلف ملکوں میں چیپٹرز کھولے جائیں گے، پاکستان چیپٹر، بنگلہ دیش چیپٹر، اس طریقے سے ہر ملک کے ہیڈ کوارٹر میں
کیپٹل میں وہاں پہ ہوئے گا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی. تو ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. ہم یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ پاکستان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا, اور پاکستان سے بھی یہاں پہ آئے ہیں لوگ, اور اب ایک کچھ ڈیلیگیشنز پاکستان بھی جائیں گے, اور پاکستان کو بھی آفیشیل, یعنی کہ ابھی تک اس کو ان آفیشیل کیا جا رہا ہے, اب آفیشیل وے میں کیا جائے گا. وزارت خارجہ پاکستان سے رابطہ کیا جائے گا, مختلف ملکوں کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا جائے گا, اور اس میں بجائے اس کے کہ ہم چین کے بلاک میں, رشیا کے بلاک میں یا امریکہ کے بلاک میں شامل ہوں, تو بہتر ہوگا کہ OIC کے پلیٹ فارم کو تگڑا کیا جائے. تو جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل میں OIC کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کافی متحرک بھی کیا جا رہا ہے, ایکٹیو بھی کیا جا رہا ہے, اور اسی فورم پہ اب تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. ماضی قریب میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سرد مہری آئی تھی صورتحال میں, اور تو وہ سرد مہری اب ختم ہو رہی ہے. ہم نے یہاں پہ جتنی بھی ہمارا انٹریکشن ہوا ہے اس میں وہ بڑے اس میں اوپن مائنڈیڈ ہیں, کھلے ذہن کے ساتھ ہر معاملے پہ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے ایسا تیار. اور کچھ چیزیں جو کہ آفیشیل وے میں, فارمل وے میں کنوے نہیں کی جا سکتی, تو انفارمل وے میں ایک نان ڈپلومیٹک پلیٹ فارم جو ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا. اور مسلمانوں کا جو مسلم ممالک کا جو ایک میڈیا ٹوٹل ہوگا, مسلم امہ کا میڈیا, یہ پلیٹ فارم بن جائے گا. تو بہت سارے یہاں پہ ہیں جی, کیا کہنا چاہیے, تصورات موجود ہیں, کانسیپٹس موجود ہیں, ان کانسیپٹس کو آگے بڑھانا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور مختلف انداز میں اس کو اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہ تھی صورتحال جی. تو انشاءاللہ ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے. تو یہ ہے صورتحال یہاں کی, سعودی عرب کی اس وقت, اور ابھی یہ 3 دن جاری رہیں گی ایکٹیویٹیز.